بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے آفس میں موجود ہیں جناب محمد اشرف صاحب، جو کہ اسٹیٹ لائف کے پالیسی ہولڈر ہیں، اور آج ان کی پالیسی میچور ہو گئی ہے اور چیک ان کے ہاتھ میں ہے، اور میں آج ان سے فیڈ بیک لینا چاہوں گا کہ یہ کیسا رہا ان کا سفر اسٹیٹ لائف کے ساتھ، اور کیونکہ ان کی پالیسی جوائنٹ لائف تھی اور آخری انسٹالمنٹ پے کرنے کے بعد ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، جس پہ انہیں کلیم مل گیا تھا، اور اب پالیسی کی تکمیل پہ کیونکہ میچورٹی کی رقم بھی ادا کی جاتی ہے تو آج ان کو ان کا چیک مل گیا ہے۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا کہیں گے ہماری خدمات کے حوالے سے، اور لوگوں کو اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ جناب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد اشرف ہے، میں بحریہ ٹاؤن کے پاس مراکہ ہے، ادھر سے بلانگ کرتا ہوں۔ تو یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے 2003 میں نے اور میری مسز نے ہم نے نا کمبائنلی کروائی تھی جیون ساتھی انشورنس۔ تو الحمدللہ جی 20 سال کا عرصہ پتہ ہی نہیں چلا، زندگی ہے تو 20 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تو آج مجھے اس کا میچورٹی جو چیک ہے وہ ملا ہے، تو مجھے چیک ملنے پہ خوشی ہے، لیکن افسوس تھوڑے اس بات کا ہے کہ میری مسز جو ہے میرا جیون ساتھی ایک پارٹ وہ بس مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ اگر وہ بھی ہوتی تو ہمیں ضرور خوشی ہوتی، زیادہ خوشی ہوتی اس سے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو رحمت میں جگہ دے۔ آمین۔ اور یہ انیس صاحب نے بڑی ہیلپ کی جی۔ ایک دفعہ پہلے جو مسز کی ڈیتھ ہوئی تھی پچھلے سال، تو انہوں نے وہ ڈیتھ گرانٹ کا جو چیک ہے جو کیس ہے سارا کر کے پھر مجھے وہ اس کا پیسے ملے تھے، چیک ملا تھا، اور الحمدللہ آج وہ جو میں نے چیک لیا ہے یہ میچورٹی ہوگی اس کی 20 سال پورے۔ تو اس کے بعد جو ان کے فائنل ہیں وہ مجھے ملے ہیں چیک آج۔ تو الحمدللہ جی میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ اس اولڈ ایج میں جا کے آپ کو کچھ مل جائیں تو اچھی بات ہے، باقی گھر کے معاملات اور جو باقی اخراجات ہیں جو اپنے دنیا کے کرنے ہوتے ہیں سارے، تو کافی حد تک پورے ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی اس سلسلے میں انیس صاحب نے بہت ہیلپ کی ہے، تو میں ان کا بڑا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح انسانیت کی خدمت کی توفیق دے، کیونکہ یہ ایک تو اپنی جاب ہے اور ایک اللہ کی مخلوق کی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جو ان کو علیحدہ ایک اس کا صلہ مل رہا ہے جواب میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ اور الحمدللہ یہ اچھی پالیسی ہے انشورنس کی۔ میں تو سب دوستوں کو یہی کہوں گا کہ اس کو لینا چاہیے۔ آپ کی جوانی میں جو آپ کے پاس وسائل ہیں تو اس کو ضرور لیں، اس کو مطلب کنٹینیو کرتے رہیں، اور اس کو اپنے ارننگ کے حساب سے آپ کی جتنی بھی سیلری ہے، جو آپ کی انکم ہے، اس کو مینیج کرتے ہوئے آپ اپنا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو پالیسی ہے، جو پریمیم ہے آپ کی قسط ہے وہ زیادہ ہو، تاکہ ایٹ دی اینڈ آپ کو نا اس کے زیادہ فائدہ ملے، زیادہ پیسے ملیں۔ لیکن میری تو بڑی منیمم سی تھی، تقریباً 700 میں دے رہا تھا سالانہ۔ تو ٹھیک ہے، مجھے اس ٹائم پہ ٹھیک پیسے مل گئے ہیں، مطلب میں خوش ہوں، کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے کم ملے ہیں، اللہ کا شکر ہے مل گئے ہیں۔ اور اس کا ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب تقریباً 2-3 سال بعد مجھے کسی نے بتایا کہ یار یہ تو غلط چیز ہے، یہ تو ایسے سود میں آ جاتا ہے، یہاں یہ ناجائز ہے، اسلامی دینی لحاظ سے غلط ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا، میں ادھر آیا ان کے آفس میں کہا میں نے اس کو سرنڈر کرنا ہے۔ تو ادھر تھے ایک زاہد صاحب تھے، انہوں نے مجھے ماشاءاللہ خود ہی باجدیش تھے، ماشاءاللہ داڑھی شریف تھی ان کی، تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا بریف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مطلب وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ پھر انہوں نے کافی ساری نا اس میں تفصیلات مجھے بتائیں، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ کوئی ناجائز ہے نہیں ہے کہ کوئی ناجائز ہے ابھی آپ کو اس کا کوئی نقصان ہوگا یا آپ کو گناہ ہوگا۔ تو پھر میں نے بس اللہ کے سپرد اس کو کنٹینیو کیا، تو الحمدللہ میرے 20 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تو پھر مجھے ابھی اس کا میں آئی چیک لے لیا ہے، اور اس ساری کہانی کے پیچھے کاغذ کے پیچھے انیس صاحب کا بہت میجر رول ہے، بڑا مین کردار ہے۔ انہوں نے سارا کچھ پرسیو کیا جو بھی کرنا تھا، بس میری تو ان پہ فون پہ بات ہوتی تھی، اور الحمدللہ جی انہوں نے بڑی ہیلپ کی۔ ہی از اے نائس پرسن، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ساتھ ساتھ انیس صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو میں تو سب دوستوں یہی کروں گا کہ جو بھی ٹین ایج میں ہیں، ینگ ہیں، ان کی اپنے آمدنی کو دیکھتے ہوئے یہ پالیسی ضرور لیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو بس میری یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ محمد اشرف صاحب، آپ نے اپنے قیمتی جو ہیں وہ کلمات جو ہیں وہ ہمارے لیے کہے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ فردر بھی آپ سے ہمارا ایک اچھا کانٹیکٹ رہے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اشرف صاحب کے تاثرات یہ تھے، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے
کہ ٹین ایج میں جو نوجوان ہیں جنہوں نے عملی زندگی میں قدم رکھا ہے ان کے لیے یہ آئیڈیل سکیم ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی بچت کر کے مستقبل میں ایک اثاثہ بنا سکتے ہیں اور یہ اثاثہ ان کے کام آ سکتا ہے جب ان کو اس کی ضرورت ہوگی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم، ان کی شادی اور ان کے کاروبار کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بیمہ پالیسی ان کو بر وقت رقم فراہم کرتی ہے اور جس سے خاندان اطمینان اور قلبی طور پہ مطمئن ہوتا ہے. تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اشرف صاحب کہ آپ نے جو ہے اتنے جو ہے اچھے کلمات ہمارے لیے کہے ہیں، اور میں دعا گو ہوں آپ کی باقی ماندہ زندگی کے لیے بھی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح جو ہے خدمات دیتے رہیں گے. بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں اسٹیٹ لائف انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود. میں اس وقت موجود ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی صاحب کے پاس. تو انیس مہدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو انیس مہدی صاحب، میں آج آپ کے پاس اسٹیٹ لائف انشورنس سے ریلیٹڈ جو کویشچن لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں یا ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی شادی کو 5, 10 سال یا 15 سال ہو چکے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا منصوبہ آپ کی اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے وہ فراہم کرتی ہے جس سے ان دونوں کی زندگی جو ہے ان کو ایک دوسرے کی زندگی کا بھی معاشی تحفظ مل جائے اور ان کو ایک دوسرے اس کے ساتھ مل کر کوئی مستقبل کا بھی معاشی تحفظ مل جائے؟ تو کائنڈلی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میرے ویورز کے ساتھ سانجھا کر دیں. بہت شکریہ یاز صاحب. بالکل اسٹیٹ لائف کے پاس ایک ایسا زبردست اور شاندار منصوبہ ہے جو کہ خاص طور پہ میاں بیوی کے ریلیشن کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا. اچھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک ایسا زبردست رشتہ ہے جس سے بقائے نسل انسانی کی جو ہے وہ ترویج ہوتی ہے. بالکل. تو اس صورت میں جیون ساتھی میں بھرپور معاشی تحفظ کو شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس میں دونوں میاں بیوی کی ایک ہی پالیسی میں انشورنس ہو جاتی ہے. اچھا، تو اس پالیسی کا نام ہے جیون ساتھی پالیسی، جیون ساتھی بیمہ. بالکل. اچھا. جیون ساتھی یعنی کہ جیون زندگی کا جو ساتھی ہے بالکل اس کے ساتھ آپ کی یہ انشورنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تحفظات یہ ہوتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے کے نامینی ہوتے ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ پالیسی کی مدت تکمیل پہ اگر دونوں ساتھی زندہ رہتے ہیں تو ان کو میچورٹی کی اماؤنٹ ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے. اچھا اچھا. جیسے دوسرے ہمارے پلانس میچور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی ایک ساتھی کے انتقال کی صورت پہ ٹھیک ہے دوسرے ساتھی کو زر بیمہ یعنی جتنے رقم کی انشورنس ہوتی ہے وہ موقع پہ فراہم کر دی. جو مطلب انہوں نے اکٹھے مل کر ایک خاص مدت کے لیے جو رقم دینی تھی ایک ساتھی کی، کسی بھی ایک ساتھی کی، چاہے وہ میاں ہے چاہے وہ میاں ہے یا بیوی ہے، ان میں سے کسی ایک کی ڈیتھ کی صورت میں دوسرے کو وہ ساری رقم دے دی جاتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں سم ایشورڈ، یعنی کہ وہ رقم جس کی آپ انشورنس لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ دوسرے ساتھی کو ادا کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو دوسرا ساتھی زندہ رہتا ہے اس کی زندگی پہ انشورنس کا تحفظ برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی پالیسی بغیر ادائیگی کے جاری رہتی ہے. صحیح صحیح صحیح. اور اگر دوسرا ساتھی مدت تکمیل تک زندہ رہتا ہے تو اس کو ایز اٹ از میچورٹی کے پورے بینیفٹ یعنی پوری رقم جو اس کو دونوں کو ملنی تھی وہ اس کو مل جاتی ہے. اچھا، مطلب اس کو ایک ساتھی کی ڈیتھ پر جو سم ایشورڈ ہے وہ بھی ملتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو اگر وہ میچورٹی تک زندہ رہتا ہے تو میچورٹی بھی پوری ملتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میچورٹی کے اندر تمام منافع جات. اوہ، یہ تو بڑا زبردست قسم کا پلان ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دوسرا ساتھی جو ہے اس کی پالیسی جاری رہتی ہے اور اس نے رقم بھی نہیں دینی ہوتی، جو بقایا قسطیں وہ بھی نہیں دینی ہوتی، تو اس کا نامینی کون ہوتا ہے پھر؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایسی صورت میں جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ نامینی اپنا چینج کر لیتا ہے. اچھا 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 اچھا. وہ ہماری ویڈیو جو نامینی چینج کرنے والی ہے نا کہ نامینی کیسے چینج ہوتا ہے وہ ابھی آئی بٹن پہ آ رہی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو اس صورت میں اگر دوسرا ساتھی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے میچورٹی کی ڈیٹ سے پہلے، اچھا، تو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں جس کو اس نے نامینیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے رقم دے دی جاتی ہے. تو مطلب ورثہ کون ہو سکتے ہیں؟ ان کے بچے ہو سکتے ہیں اور کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بچے اگر مائنر ہیں تو اس پہ کسی کو سرپرست مامور کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سرپرست میں اس کے دادا دادی نانا نانی بچے کے ہو سکتے ہیں یا اور بھی کوئی رشتہ دار ہو سکتے ہیں. اگر یہ موجود ہے دادا دادی نانا نانی پھر یہی ہوں گے. یہ ہوں گے. نہیں تو پھر اس کے علاوہ ان کے کوئی ماموں خالہ یا چچا وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ مزید ایکسپلین کریں. اب یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اور میرے آڈینس کو بھی سمجھ آ گیا کہ ایک تو سم ایشورڈ مل جاتا ہے ایک کی ڈیتھ پہ دوسرے کو،
اور دوسرا اس کی جو زندہ رہتا ہے اس کی پالیسی بھی جاری رہتی ہے اور اس کو قسطیں بھی نہیں دینی پڑتی ہیں, اور اگر وہ میچورٹی تک زندہ رہے, جو کہ میچورٹی کی مدت اس نے اسٹیٹ لائف کے ساتھ ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے, تو اس کو کمپلیٹ میچورٹی ملتی ہے. اور جب تک اس کی پالیسی جاری رہتی ہے وداؤٹ انسٹالمنٹ پیئنگ, تو اس کے جو نامنی ہے وہ اس کی مطلب اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو اماؤنٹ اس کی بنی ہوتی ہے اس کے حقدار ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا اچھا. اور یہ پالیسی دراصل ان افراد کے لیے سوٹیبل ہے جو اپنی فیملی کو یا اپنی شریک حیات کو تحفظ دینا چاہتے ہیں, صحیح, معاشی تحفظ سے مستفید کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس پلان کی کاسٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے دوسرے پلان اچھا 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 اچھا. تو اس وجہ سے یہ اس کی جو کاسٹ کی بات کی جائے تو انڈومنٹ کی نسبت یا دوسرے جو پلانز ہیں تھوڑی سی ایفیشینٹ ہوتی ہے. جو مطلب سمپل 20 سال کا منصوبہ ہے لائف انشورنس کا, وہ فرض کریں اگر 1 لاکھ کی کوئی لائف انشورنس لیتا ہے تو اس صورت میں جیون ساتھی کی صورت میں کیا جو اس کی پریمیم کی رقم ہوگی وہ 1 لاکھ ہی ہوگی یا فرق ہوگی؟ فرق ہوگی. کیا فرق ہوگی؟ دیکھیں اس میں ایجز کے حساب سے اگر بات کریں, اگر تو 30 سال کے اندر اندر ہے تو 1,12,13 ہزار تک ہوگی. اچھا, وہی مطلب جس میں سمپل انڈومنٹ پالیسی میں جس میں 20 سال میں 20 لاکھ جمع ہونا تھا, یہاں پہ تقریباً 21 لاکھ جمع ہو جائے گا. اچھا. اسی طرح 35 سال کی رینج میں 30 سے 35 ہے تو 1,18,20 ہزار تک جا سکتا ہے. اچھا. اور 35 سے 40 کا جو سلیب ہے اس میں تقریباً کوئی 30 سے 35 تک ہو جائے گا. اچھا, مطلب اس میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے زیادہ اگر یہ سوٹیبل ہے جن ایج کے میاں بیوی کے لیے, ان کی ایجز ہونی, ہاں نیولی میرڈ کپل, اور ان کی ایجز ہونی چاہیے, مطلب ان کی ایجز ہو سکتی ہیں مطلب 18 سال سے لے کے 35 سال کے درمیان اگر ایجز ہیں تو وہ ان کے لیے بیسٹ ہے منصوبہ. ٹھیک ہے. تو مطلب انیس صاحب ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ اب 30 سال سے اگر کچھ زیادہ کم ہے عمر, جیسے کہ 20 سال ہے, تو کچھ اس میں ریلیکسیشن مل جائے پریمیم میں؟ دیکھیں یہ پریمیم تو ایج کے حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسٹمائزلی ہی ہم اسے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. اچھا, مطلب ڈفرنس رہے گا اس میں. مطلب اگر ایک 30 سال کا جوڑا جو ہے یا 28 سال کا جوڑا جو ہے وہ یہ جیون ساتھی پالیسی لیتا ہے, اور اگر کوئی مطلب 20 سال 18 سال یا اس سے بڑی عمر 20 سال سے کوئی تھوڑی بڑی عمر 20 سے 25 کے درمیان اگر کوئی جوڑا ہے جن کی عمر اتنی ہے میاں بیوی کی, وہ یہ پالیسی لیتے ہیں, تو ان کی قسط میں اور جو 30 سال سے تھوڑا نیچے یا 30 سال کے قریب جو عمر ہے زیادہ فرق نہیں ہوگا. تو اس لیے جتنی جلدی ان کو جو ہے نا یہ پالیسی لے لینی چاہیے, اور جتنی جلدی اپنے آپ کو معاشی تحفظ اور زندگی کا تحفظ دے دینا چاہیے, تاکہ ان کا جو ٹائم ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ میچورٹی کا وہ جلدی شروع ہو جائے. بالکل ایسے. اچھا, بہت سادہ اور آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور یہ کافی ماشاءاللہ حوصلہ افزا بات ہے آپ کی طرف. جی بہت شکریہ. تو دراصل جیون ساتھی اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو سمجھ کے لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور صحیح وقت پر بھی. اور کچھ لوگوں کا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ریٹرن کے اوپر ہے, تو ان کے لیے یہ پلان سوٹیبل نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اس میں آپ کی آلریڈی انسٹالمنٹ تھوڑی زیادہ جاری ہوتی ہے. جی جی. تو وہ بھی آپ کو کور کرنی ہوتی ہے. جی جی. تو یہ صرف وہی لوگ لیں جو اس کو سمجھتے ہیں. صحیح. جو چاہتے ہیں کہ ان کا لائف پارٹنر انشورڈ ہو. صحیح. اور وہ اس کو بھی, اور دونوں ایکول جو ہیں اس کے تحفظات سے مستفید ہو سکیں. مطلب یہ جو پالیسی ہے انیس صاحب, میرے جو مائنڈ میں بات آ رہی ہے نا کہ یہ پالیسی وہ لوگ جو ہے اس پالیسی کا انتخاب کرتے ہوں گے جو اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی مخلص, ٹھیک ہے, جو انتہائی مخلص ہوں گے, جو یہ سوچتے ہوں گے کہ جی میری بیوی کو مطلب میری زندگی کے اندر ہم دونوں انشورڈ ہو جائیں. بیوی خامد کے ساتھ انسیت رکھتی ہوگی, محبت رکھتی ہوگی, اس کا ساتھ نبھانا چاہتی ہوگی, اور جو خامد ہے وہ بیوی کا ساتھ مکمل طور پہ نبھانا چاہتا ہوگا. میرے خیال میں یہ وہ لوگ, ایک خاص قسم کی سوچ کے لوگ اس پالیسی کو بہت جو ہے نا خوبصورت پالیسی تصور کریں گے اور اس کی طرف جائیں گے. ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. جیون ساتھی ظاہری بات ہے میاں بیوی کے ایک نام ہی ایسا ہے, رشتے کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا دنیا میں بے مثال رشتہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں دی جاتی. بے شک ایسے ہی ہے. دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہوتا ہے, اور اس تعلق کی بنا پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اور اس میں اتار چڑھاؤ بھی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ کسی کی ایک کی ناگہانی ڈیتھ کی صورت, کیونکہ متعین تو نہیں ہے, بالکل ایسے یہ تو نہیں پتا کہ کس وقت ڈیتھ ہوگی. بالکل ایسے ہی. ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر. بالکل. ڈیتھ کی کوئی ڈیٹ ہے ہی نہیں, اس کا کوئی کیلنڈر ہے ہی نہیں, کس کی موت کب آنی کوئی کیلنڈر نہیں. تو ایسی صورت میں جو دوسرا زندہ رہ جانے والا ساتھی ہے اس کو معاشی طور پہ پریشانیوں کا شکار نہیں ہونا پڑتا. صحیح. یعنی وہ آسودہ حال رہتا ہے, اس کے معاملات جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے چلتے رہتے ہیں, فائنینشیل جو میٹر ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا.
تو مطلب اس کی ایک کی وفات پر دوسرے کی جو فوری مدد ہے وہ بھی ہو جاتی ہے اور اس کی پالیسی بھی چلتی رہتی ہے اور میچورٹی پہ بھی بغیر ادائیگی کے دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ایک بیمہ دار ہے جو کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک تھا اس کی وفات پہ دوسرے کی جو قسط ہے اس کی وہ ویو ہو جاتی ہے. تو اب یہ مطلب ایک زبردست پلان ہے میرے نزدیک, اور آپ بھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ ایک کی وفات پر دوسرے کو فوری سم ایشورڈ ملنا ہے جو انہوں نے مل کر جتنی بھی مدت جو ہے متعین کی ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ اس میں دینا تھا, ابھی دیا نہیں ہے. اور دوسرا جو زندہ ہے اس کو معاشی تحفظ ویسے ہی ملتا رہنا ہے, اس کے نامنی چینج ہو جانے ہیں جو اس کے بچے یا اس کی کوئی اور فیملی ممبر آ جائیں گے, اور جب وہ میچور پالیسی ہوگی اگر وہ زندہ رہتا ہے یا رہتی ہے تو اس کو میچورٹی بھی ملے گی, فل بینیفٹس. اب صاحب مجھے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, فرض کریں کہ اگر دو میاں بیوی جو ہیں, مطلب ایک جوڑا جو ہے, دو میاں بیوی نہیں, مطلب میں ایک جوڑے کی بات کر رہا ہوں, تو ایک جوڑا اگر 1,10,000 روپے کی یہ پالیسی کرواتا ہے بالفرض, اور ان کی عمر دونوں کی 22 سال ہے, ہم اگزامپل لیتے ہیں. اب ان کی جو میچورٹی ہونی ہے وہ ہونی ہے 42 سال کی عمر میں, ایسے ہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 22 سال کی عمر میں جو پالیسی کروا رہے ہیں میاں بیوی, ان کو ٹوٹل رقم جو ہے وہ دینی پڑے گی تقریباً جو ٹوٹل رقم دینی پڑے گی وہ ان کو دینی پڑے گی 22 لاکھ, تو 22 لاکھ ان کو دینا پڑے گا. اب 22 لاکھ دے کے وہ 42 سال کی عمر میں کیا ریٹرن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے انڈومنٹ پلان میں تقریباً 4 ٹائم ریٹرن ہے. صحیح, مطلب کہ جتنی رقم آپ 20 سالوں میں دیتے ہیں اس کو 4 سے ملٹیپلائی کر کے تقریباً آپ کو رقم جو ہے وہ 20 سال بعد مل جاتی ہے. اصل میں سم ایشورڈ کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ پریمیم تو اب دیکھیں نا, یہ جیون ساتھی میں 1 لاکھ کی بجائے 1,10,000 بن رہا ہے, صحیح, 1,40,000 بھی بن سکتا ہے ایج کے حساب سے. تو جو آپ دے رہے ہیں اس کو تو ملٹیپلائی نہیں کریں گے, صحیح, آپ سم ایشورڈ جو مین آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ 20 لاکھ کو ہی ملٹیپلائی کریں گے 4 سے, 20 سال بعد آپ کو وہی رقم ملنی ہے جو آپ نے جو ہے نا دی ہے 20 سال میں. وہ جو اوپر کا 2 لاکھ ہے وہ اضافی اس پالیسی کی فیس ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کاسٹ ہے, مطلب اس پلان کی اس پلان کے چارجز ہیں, یہ پلان اویل کرنے کے چارجز ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں ہم, ایسے ہی ہے ایج کے حساب سے, ایج کے حساب سے, مطلب پلان اویل کرنے کے یہ چارجز ہیں. تو آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ مطلب ان کو تقریباً 75 سے 80 لاکھ روپیہ 20 سال بعد ملے گا, ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے. اچھا, اب مجھے ذرا آپ یہ ایکسپلین کریں کہ اگر ایک جو 22 سال کی عمر میں پالیسی ہوئی تو اس میں سے جو میاں ہے جو کہ ہسبینڈ ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بالفرض 30 سال کی عمر میں خدا نخواستہ, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیا ہوگا پالیسی کا, پھر ذرا ایکسپلین کریں. اسی طرح ہوگا کہ 8 سال پالیسی چلی ہے, ٹھیک ہے, سم ایشورڈ فوری طور پہ اس کی مسز کو مل جائے گا. کتنے اس کو ملیں گے ٹوٹل؟ 20 لاکھ روپے مل جائے گا موقع پہ. 20 لاکھ روپیہ, مطلب 28 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, 28-30 سال کی عمر میں اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بیوی بھی انشورڈ تھی, ہسبینڈ بھی انشورڈ تھا, تو اس کو 20 لاکھ تو فوراً مل گیا, مسز کو مل گیا. اچھا, اب آگے اب مسز کی انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ ویو ہو جائے گی, آگے انہوں نے انسٹالمنٹ پے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, مسز کی لائف پہ پالیسی وداؤٹ پیئنگ انسٹالمنٹ کنٹینیو رہے گی. ٹھیک ہے, اور مسز جب پالیسی کی مدت میں مکمل کریں گے, جب ان کی عمر 42 سال ہوگی, ٹھیک ہے, ان کو ایز اٹ از 80 لاکھ مل جائے گا. یہاں پہ میں اچھا, مطلب کہ وہ یہ بھی نہیں کہ کوئی 60 لاکھ ملے گا, 80 کا 80, جو 75-80 ہے وہ پورا ملے گا, یعنی کہ 80 وہ مل گیا, 20 شروع میں مل گیا. صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میچورٹی پہ پوری رقم مل رہی ہے جو ملنی تھی میچورٹی پہ دونوں کو ساتھ, وہ بھی پوری مل رہی ہے. یار کمال کا پلان ہے یہ تو. اور یہاں پہ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ایکسیڈنٹل ہوتی ہے اور پالیسی میں ADB تھا, مطلب ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ جو ہے وہ پالیسی کے ساتھ ضمنی معاہدے کے طور پہ اٹیچ تھا, تو پھر فیملی کو یا اس کی مسز کو 20 نہیں ملے گا بلکہ 20 کے ساتھ مزید 20, یعنی موقع پہ 40 لاکھ روپے. ہوئے مطلب کہ یار اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے اس کی اگر نیولی وہ میرڈ ہے تو وہ مکمل طور پہ اپنی فیملی کو معاشی تحفظ دے سکتا ہے. ایسا ہی ہے, اور جتنی جلدی وہ لے گا اس کا پریمیم کاسٹ بھی کم ہوگی. صحیح, اور انشورنس بھی وہ آسانی سے اویل کر سکے گا. صحیح, میچورٹی جو اویل کرنا اس کے لیے ایزی ہوگا, مطلب کیونکہ عمر جتنی جلدی کر لو جو چیز, مطلب یہ اس طرح ہے کہ جتنی جلدی آپ کریں گے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں تیزی کریں گے تو آپ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, بلکہ یہ جتنی جلدی کریں گے اتنی جلدی آپ حادثوں سے بچیں گے. اچھا, اور آپ کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے؟ اس میں ایک یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جس میں دونوں میاں بیوی کی
بیک وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں ایکول ٹو سم ایشورڈ اگر 20 لاکھ کی ہم پالیسی کی مثال دے رہے ہیں تو 20 لاکھ روپے ہسبینڈ کی لائف میں, 20 لاکھ روپے اس کی مسز کی لائف پہ. صحیح. اور اگر ہسبینڈ کی لائف میں آپ نے اے ڈی بھی شامل کیا ہوا ہے تو کتنا ہو جائے گا؟ 40. صحیح. 40 اور 20 60 وہ ان کے نامنی کو پے کیا جائے گا, کیونکہ نامنی وہ خود ایک دوسرے کے تھے. تو ایسی صورت میں جو کورٹ سے ڈگری یا سکسیشن سرٹیفکیٹ لایا جاتا ہے کہ ان کے جو میاں بیوی جن کی وفات ہوئی ہے اکٹھے, جن کی ایک بیمہ پالیسی ہوئی ہوئی تھی جیون ساتھی, ان کے وارثان یہ ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ میں آ جائے گا, ان کو وہ دے دیا جاتا ہے. صحیح صحیح. تو وہیں پہ پالیسی ختم ہو جائے گی. اچھا اچھا, تو مطلب یہ تو بہت ہی زبردست قسم کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ جو سم ایشورڈ ہے وہ 3 گنا بھی مل سکتا ہے ڈیتھ کی صورت میں؟ ڈیتھ کی صورت میں مطلب ہسبینڈ کی ڈیتھ کی صورت میں بیوی کو 20 لاکھ کی جگہ 60 بھی مل سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے اس کا؟ اس صورت میں ایک رائڈر ہے TIR, ٹرم انشورنس رائڈر. اچھا. اس کو 2 ٹائم ایڈ کرنا ہوگا, اس کی کاسٹ کو ایڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کہ خدا سے ڈیتھ کی صورت میں آئیدر نیچرل اور ایکسیڈنٹل ہو. صحیح. 60 لاکھ روپے فوری طور پہ مل سکتے. اچھا اس میں نیچرل بھی ایڈ ہو جاتا ہے TIR میں؟ اچھا اگر طبعی موت بھی ہوئی ہے تو تب بھی اس کی بیوی کو, مطلب اگر جیون ساتھی پالیسی ہے تو اس کی بیوی کو, جو مرد جس کی ڈیتھ ہوئی ہے ہسبینڈ کی, اس کی بیوی کو 60 لاکھ فوراً مل جائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ پلان ہمارے کسٹمائز ڈیزائن یار یہ تو بڑا زبردست ہے. ایز پر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہم پلان کو ڈیزائن کرتے ہیں. جیسی ضرورت ہوتی ہے, جس طرح بھی آپ حیران ہو رہے ہیں کہ نیچرل بھی کور موجود ہے. صحیح. تو آپ جیسا چاہیں پلان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 60 لاکھ اگر اس کو مل جاتا ہے تب اس ADB لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس پہ TIR لگ جاتا ہے. بھی لگائیں گے تو 20 مزید ایڈ ہو جائے گا ایکسیڈنٹل میں. ایکسیڈنٹل میں مطلب کتنا ایڈ ہو جائے گا؟ 20 لاکھ مزید. دیکھیں نا, اگر ADB لگاتے ہیں تو 20 کا 40 ہوگا, اگر TIR لگاتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 ٹائم میں نے کہا نا, 2 ٹائم کا ہے. اگر TIR لگاتے ہیں تو 60 لاکھ بھی مل سکتا ہے. جی مل سکتا ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی. تو جب TIR لگتا ہے تو کیا ADB بھی لگ سکتا ہے ساتھ؟ مزید لگ سکتا ہے. تو مطلب پھر وہ 80 لاکھ ہو جائے گی رقم. جی موقع پہ حادثے میں ڈیتھ ہوتی ہے تو 80 لاکھ ہے, نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو 60 لاکھ ہے, اور پالیسی بغیر ادائیگی کے کنٹینیو رہے گی, اور جو ساتھی زندہ رہے گا اس کو میچورٹی کے فل بینیفٹس ملیں گے. مطلب انیس صاحب میں کیمرے کے اس طرف بیٹھا ششدر رہ گیا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک نیولی میرڈ کپل کی زندگی کو محفوظ کرنے کا ایسا پلان موجود ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی صحیح مارچ 2013 میں, ماشاءاللہ اتنا اس کے لیے ایکسائٹڈ تھا اس پلان کے لیے کہ فوری طور پہ میں نے ویری نیکسٹ منتھ اپنی مسز کے ساتھ یہ پالیسی لے لی تھی, اور جس کو 10 سال گزر چکے ہیں. تو آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں پھر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت جلدی یہ پالیسی لے لی تھی, مطلب 23-24 سال کی عمر میں. ایسے ہی. صحیح صحیح. آپ تو ابھی بھی جوان ہیں, ابھی بھی آپ کے چہرے جو ہے کھل رہا ہے, اور ماشاءاللہ جوان ہے, ابھی تو آپ کی عمر ہی کیا ہے, اور ماشاءاللہ آپ ایریا مینیجر بھی ہیں, اللہ آپ کو اور ترقیاں دے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر, تو میں یہ سمجھاؤں, اب ناظرین کے لیے ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیتے ہیں, اور آپ اس پہ آپ اس کے اوپر جو تھوڑا سا جو ہے نا مطلب کہ ہم ہی بھریے گا میری بات پہ, کہ یہ سارا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ میاں بیوی جو ہیں اگر وہ نیولی میرڈ ہیں, یا ان کی عمر کو کچھ, یا ان کی شادی کو کچھ تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے, تو وہ اگر ایک جیون ساتھی پالیسی لیتے ہیں تو اس کے اندر اگر وہ میاں کے لیے اس کی وائف جو ہے وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ اور ٹرم انشورنس رائڈر ایڈ کروا دیتی ہے, تو خدا نہ خواستہ اگر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوران پالیسی, تو پہلی بات یہ اگر ہم لاکھ روپے کی 1,10,12,000 کی پالیسی لیتے ہیں تو ان کو اس کی وائف کو فوراً اس ہسبینڈ کی اس مرد کی ڈیتھ پہ 80 لاکھ روپیہ ملے گا, جو اصل میں اس کو ملنا تھا میچورٹی پہ. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن پریمیم 1,10,000 نہیں ہوگا, اس کی کاسٹ TIR بھی شامل. چلیں وہ TIR کی کتنی کاسٹ ہوگی بتائیں؟ کوئی کہہ لیں کہ 1,30,35,000 ہو جائے گی. مطلب ٹوٹل جو قسط ہے وہ 1,30,35,000 ہو جائے گی. اندازن بتا رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ, اندازن آپ بتا رہے ہیں. مطلب چلیں کہ 20-25,000 اوپر آ گیا. اب وہ 20-25,000 اوپر آنے سے ڈیتھ کی صورت میں بیوی کو جو ریٹرن ملنا ہے, بیوی کو جو تحفظ ملنا ہے, وہ 4 گنا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, مطلب 20 کی جگہ وہ 80 ہو گیا. یہ اسی طرح کہہ رہے ہیں نا آپ. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو یہ 4 گنا رقم بھی مل گئی جو انہوں نے دینی تھی, دی نہیں ابھی دینی تھی, پتہ نہیں کتنی دی کتنی نہیں دی, اب یہ چاہے 3 سال ہوئے ہوں پالیسی کو, ہوئے 4 سال ہوئے ہوں, تو وہ سارا کچھ مل گیا اس کو. اب اس کے ساتھ اس کو آگے اس کی پالیسی بھی جاری رہے گی, جو کہ بغیر قسط کے پالیسی جاری رہے گی, قسط ویو ہو جائے گی, قسط معاف ہو جائے گی, اور اس کے بچے, اس کے کوئی اور خاندان والے ممبر اس کے نومنی بن جائیں گے. ایسا ہی ہے
بالکل ایسے ہی. اچھا پھر دوسرا کیا ہوگا سر کہ جب وہ 42 سال کی ہوگی, ہم 22 سال کی عمر میں کیونکہ ان کی پالیسی شروع کر رہے ہیں, مثال 22 سال کی دے رہے ہیں, تو 42 سال کی عمر میں اس کو 80 لاکھ 75-80 لاکھ مزید ملے گا. ایگزیکٹلی. اور پیسہ بھی کوئی نہیں دیا ہوگا اس نے, صرف اس نے تب تک دیا ہوگا جب تک اس کے میاں کی حیاتی تھی. ٹھیک ہے, یہی بات ہے. اچھا اب مجھے ذرا مزید ایکسپلین کریں, یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے لیکن ویڈیو بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے پاکستانی شہریوں کے لیے ویڈیو. جو بھی دیکھے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار پاکستان جیسے ملک میں بھی جہاں پہ ٹگے کی گارنٹی نہیں ہے, کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے, وہاں پہ بھی ایسی گارنٹیاں موجود ہیں, اور وہاں پہ بھی انیس مہدی اور ایاز محمود جیسے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں, ویڈیو تقریباً 20 منٹ سے اوپر جا چکی ہے یا 18 منٹ کے قریب جا چکی ہے, ابھی اس کی کانٹ شانٹ بھی ہوگی ویڈیو میں, ابھی تو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کتنی دیر کی ہو گئی ہے, لیکن تقریباً کو 15 منٹ سے اوپر جا چکی ہے. اب آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک میاں بیوی جو ہے, ایک جوڑا جو ہے وہ 22 سال کی عمر میں یہ پالیسی لیتا ہے اور میاں کی نہیں بلکہ بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو میاں کے لیے TIR ADB وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں, مطلب ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ اور ٹرم انشورنس رائڈر بھی لگا ہوا ہے, تو اب میاں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جی؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ آپ پلان سائن اپ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو دونوں میاں بیوی کے الگ الگ پرپوزل فارم فل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ میاں کی زندگی میں اگر آپ کچھ رائڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فیمیل کی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, فیمیل کی کیٹیگریز ہوتی ہیں A B اور C. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایسی خواتین جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں, جن کی کوئی انکم نہیں ہوتی, ان کو کوئی رائڈر بھی نہیں ملتا. اچھا, کیونکہ انشورنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمانے والا ہے اس کی انکم کو پروٹیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, جو آلریڈی نہیں کما رہی ہے, اس سے بہتر کیا ہے کہ اس کو انشورنس مل رہی ہے, تو مزید رائڈر اس کو نہیں الاؤ ہوتا. اچھا اچھا, ہاؤس وائفز کو نہیں الاؤ ہوتے خاص کر. یہ اصل میں ان خواتین کو رائڈرز الاؤ ہوتے ہیں جیسے ADB TIR دوسرے رائڈرز ہوتے ہیں جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, یا یہ ایسی جگہ پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے جہاں پہ ان کی جاب سیکیور ہوتی ہے, جیسے گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں, ان کی جاب کو سیکیور سمجھا جاتا ہے, مستقل آمدنی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. تو اس صورت میں ان کو ہم ہر طرح کا رائڈر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جو مثال دے رہے تھے وائف کی اگر ڈیتھ ہو رہی ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, وائف کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو ہسبینڈ کو سم ایشورڈ مل جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وائف کی پالیسی میں TIR ADB رائڈر نہیں تھا, تو سمپل 20 لاکھ سم ایشورڈ ان کو رقم مل جائے گی اس کے ہسبینڈ کو. ٹھیک ہے, اور ہسبینڈ زندہ ہے, اس کی پالیسی اس کی لائف پہ 20 لاکھ روپے کا تحفظ برقرار رہے گا اور بغیر ادائیگی کے پالیسی کنٹینیو رہے گی. اور جب اس کا ہسبینڈ 42 سال کا ہوگا, یعنی پلان کی مدت مکمل ہوگی, تو ان کو وہ 80 لاکھ روپے کے لگ بھگ جو رقم ہے جو پلان کی میچورٹی پہ دونوں کو ملنی تھی, وہ پھر ان کو اس ہسبینڈ کو مل جائے گی. مطلب کہنے کا 2 دفعہ ادائیگی ہو جائے گی, 2 دفعہ ادائیگی ہو جائے گی اور تقریباً 20 لاکھ ادائیگی اضافی ہو جائے گی, ایسے ہی ہے نا جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے. اچھا مجھے ذرا یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ اب یہ جو جیون ساتھی پالیسی ہے اس کے اندر کوئی فیملی انکم بینیفٹ بھی لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے. وہ جو ارننگ ممبر ہے, کمانے والا ہے, اگر ہسبینڈ ہے تو FIB ایک ہمارا رائڈر ہے, فیملی انکم بینیفٹ. ٹھیک ہے, اگر یہ رائڈر جب کسی پالیسی کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو جس کی پالیسی میں شامل کیا جاتا ہے, اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ورثاء کو ایک ریگولر انکم کے طور پہ جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے, مطلب ایک قسم کی پینشن جس طرح ملتی ہے. اچھا جی, تو وہ شامل کیا جا سکتا ہے. تو وہ شامل کیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ مرد یا ہسبینڈ کی زندگی کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا اگر ویمن جو ہے وہ ورکنگ نہیں ہے, ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے. اور وہ اس کی فیملی کو پھر کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ایک تو سم ایشورڈ مل گیا اس کی بیوی کو, پھر کتنے پیسے تقریباً اس کی کب تک ملتے رہتے ہیں اس کی فیملی؟ FIB کا تناسب جو ہے وہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے. جو لیتے ہیں 10% آف سم ایشورڈ, اگر 20 لاکھ ہے تو 2 لاکھ روپے سالانہ ملتا رہے گا, اور اس میں ہر سال 7.5% اضافہ بھی ہوگا. نہیں تو سم ایشورڈ بھی ملے گا اور FIB بھی ملے گا. جو ہم نے پہلے بینیفٹس بتائے وہ تو ایز اٹ از ملیں گے. FIB از اے آپشنل رائڈر, جو ہم اٹیچ کریں گے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ڈیتھ کی صورت میں مزید جو ہے وہ معاوضہ ملتا رہے گا. نہیں, سم ایشورڈ بھی مل جائے گا جو 20 لاکھ تھا, وہ تو ملنا ہی ملنا ہے نا. اچھا وہ ملنا ہی ملنا ہے, وہ تو گارنٹی ہے نا. جو آپ نے بتایا وہ ملنا ہے. جو اور اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کی خاتون خانہ جو ہیں وہ C کیٹیگری میں آتی ہیں, یعنی کہ ہاؤس وائف بیس ہیں, اور اگر آپ 20 لاکھ سے زیادہ کی پالیسی لینا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے ان کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے. اچھا 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 اچھا, مطلب کہ 20 لاکھ سے زیادہ اگر آپ پورے 20 سال میں دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو خاتون خانہ ہیں جو کہ ہاؤس وائف ہیں ان کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے. صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے جوڑے ہیں
وہی یہ لاکھ سوا لاکھ والی پالیسی اویل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. سب پڑھے لکھے کے لیے تو نہیں کم جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتے. وہ کتنی پالیسی کر سکتے ہیں اویل؟ 20 لاکھ سم ایشورڈ تک وہ لے سکتے ہیں. اچھا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. نہیں، صرف بات ہو رہی مسز پڑھی لکھی نہیں ہے. اچھا ہسبینڈ کی کوئی ایسی بات نہیں، وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو اس پہ فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی ہے؟ جی ایسے. اچھا اب یہ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی. اب میں فیملی انکم بینیفٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ فیملی انکم بینیفٹ جو ہے وہ جو شخص جو مرد ہے جو کہ اس جیون ساتھی پالیسی کا ایک حصہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی اگر خدا نخواستہ میری موت ہو جاتی ہے میچورٹی سے پہلے تو میری جو نومنی میری وائف ہے اس کو سم ایشورڈ تو مل جائے گا، لیکن جو ایف آئی بی فیملی انکم بینیفٹ ہے وہ کتنے % سم ایشورڈ کا پر ایئر ملنا چاہیے؟ اس کی ریشو ہوتی ہے 10% سے 50% تک لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. نارملی کیا کاسٹ ہوتی ہے؟ نارملی 10% لوگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم رائٹر اس کے اوپر ایک اسپیشل ویڈیو بنائیں گے جس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے، اور اس کا آئی بٹن یہاں پہ آ جائے گا اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا آئی بٹن میں وہ ویڈیو نظر آ رہی ہوگی رائڈرز والی، اس پہ ہم مکمل طور پہ اس کو ایکسپلین کر دیں گے. آگے بولیں. تو جیون ساتھی پلان میں یہی تفصیلات تھیں جو آپ کو بتائی ہیں کہ یہ ایک جوائنٹ پالیسی ہے، جیسے جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں کی زندگیوں پہ ایک ہی پالیسی ایشو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں کو یکساں معاشی تحفظ ملتا ہے اور میچورٹی پہ ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں اسی رقم کو منتقل کر دیا جاتا ہے. اچھا جو ایف آئی بی ہوتا ہے اس کی تقریباً کتنی کاسٹ ہوتی ہے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے. کوئی کاسٹ ایج کے حساب سے ہوتی ہے. اچھا یعنی کہ اس کی ایج کے حساب سے پر 1000 کا ریٹ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی اس ویڈیو میں ایف آئی بی کو ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ تفصیل طلب ہوگی. اچھا تو مطلب ایف آئی بی کے لیے یہ جو اوپر آئی بٹن پہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا معاملہ ایکسپلین ہو گیا. تو اب انیس صاحب آپ کا میسج کیا ہے نیولی میرڈ کپلز کے لیے اور وہ کپلز جو کہ جن کی شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور وہ ایک دوسرے سے بے پناہ انسیت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرنا چاہتے ہیں موت کے بعد بھی، زندگی میں تو کرتے ہی ہیں. وہ جیسے قتیل شفائی کا شعر ہے کہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا. تو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں. جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ ایک بہت ہی زبردست پائیدار رفاقت ہوتی ہے، اور اس زندگی کے سفر میں کب آخری دن آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ایک اس رشتے کو جو بقا بخشنے کے لیے اس پلان کو ضرور لیں. اور ہمارا ایک ایڈ بھی تھا جس میں جو مسز وحید مراد ہیں، ان کے جو وحید مراد صاحب جو جن کو چاکلیٹ ہیرو کہا جاتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور ان کے انتقال پہ جو ہے اسٹیٹ کی ان کی پالیسی بھی تھی، تو جو اس کا کلیم ان کی مسز کو میڈم سلمہ وحید کو دیا گیا تھا وہ ان کے بہت کام آیا تھا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈ یہاں پہ لگ بھی جائے گا اس ویڈیو کے اندر. جی بالکل. اور اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ اگر پالیسی کی افادیت پوچھنی ہے نا تو کسی بیوہ سے پوچھیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، خاص کر جیون ساتھی پالیسی یا دوسری پالیسیز کی. جیون ساتھی ایک سیکیورٹی کا نام ہے، شورٹی کا نام ہے، ایک تحفظ ہے، اطمینان ہے صحیح اس فیملی کے لیے کہ اگر خدا ناخواستہ کوئی ایسا کیجولیٹی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو فائنینشلی طور پہ فیملی سیکیور رہتی ہے. اس کا مین فائدہ ہے. بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ بیمہ پالیسی لینے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے، مگر میں جانتی ہوں وحید آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ان کی لی ہوئی اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی میرے اور میرے بچوں کے لیے ایک بڑا سہارا بنی. وحید اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ پالیسی جب بھی ہمارے بہت کام آتی. آپ بھی سوچئے اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی کے بارے میں. میرے خیال میں تو انیس صاحب یہ محبت اور پیار کا بھی دوسرا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل محبت اور پیار تو دو میاں بیوی کی یا ایک میاں کی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کا جو اصل جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کے لیے موت کے بعد کی بھی تیاری کر کے جائیں. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ زندگی میں تو سبھی کام آیا کرتے ہیں، موت کے بعد بھی جو کام آئے اصل تو پھر ساتھی جیون ساتھی وہی ہوتا ہے نا. تو ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہے یا آپ یہ پالیسی لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے نمبرز پر فوری رابطہ کریں. ہم آپ کی خدمت کر کے آپ کو یہ پالیسی ڈیزائن کر کے دے کے بہت خوشی محسوس کریں گے. اور اگر آپ کو اسٹیٹ لائف سے متعلق زبردست قسم کی اپڈیٹس اور آفرز چاہیے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. اور اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہے
تو آپ یہ جو اسٹیٹ لائف کے آفیشیل نمائندے 2 بیٹھے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ کریں, ہم آپ کو جواب دیں گے. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لازماً, اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایسے شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ لازماً شیئر کریں, آپ جن کے لیے قابل قدر نگاہ رکھتے ہیں, آپ جن کے لیے احترام اور عزت اور محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں, ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اور ویڈیو کو لائک کرنے کا آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب ویڈیو کو لائک کریں گے تو ہم یہ جو اس وقت گرمی میں بیٹھے کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ لائٹ نہیں آ رہی, یو پی ایس چل رہا ہے, تو ہم گرمی میں بیٹھے بغیر اے سی کے جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کی دونوں لوگ, تو ہماری جو محنت ہے وہ کچھ رنگ لائے اور بہت سارے خاندان جو ہیں ان کے لیے معاشی آسانی پیدا ہو, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں جن کے یہ ویڈیو کسی کام آئے گی, اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے, کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو یوٹیوب کو لگتا ہے اس ویڈیو میں جان ہے, دم ہے, یہ اس کو آگے پروپیگیٹ کرتا ہے, اس کو فارورڈ کرتا ہے, اس کو آگے پبلش کرتا ہے جو زیادہ اس چیز میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے. تو ابھی تک کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں, تفصیل والی ویڈیو میں, مکمل معاشی تحفظ سے بھرپور ویڈیو میں. مجھے اور انیس مہدی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے, اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے, اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہو نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.